بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج کے تیسرے دن کی کلاس میں تمام تشریف لانے والے احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ترجمۃ القرآن کلاس یا ڈپلومہ ان قرآن اسٹڈیز، یہ حضور علیہ السلام کی امت کے کثیر طبقہ جس کی اپروچ قرآن تک نہیں ہو سکی، اس کی اپروچ کو قرآن تک پڑھانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا۔ وہ احباب جن کو موقع نہیں ملتا، بزنس مین ہیں یا ابتدائی زندگی میں انہیں قرآن سمجھنے پڑھنے کا موقع نہیں ملا، ان کو کسی طریقے سے موقع پرووائڈ کیا گیا۔ یہ قرآن اس کے لیے ڈیزائن کیا گیا۔ الحمدللہ بہت ساری کلاسز چل رہی ہیں ہر جگہ میں، تقریباً 8-9 کلاسز میں خود لگا دوں۔ تو اگر جو احباب بھی پہلے دن سے کلاس میں آ جاتے ہیں وہ زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے اور پنکچوئلٹی دکھاتے ہیں۔ یاد رکھیں ہم نے گریجولی آگے جانا ہے، سلولی تھوڑا تھوڑا آگے جانا ہے، لیکن جانا آگے منزل تک ہے۔ آگے رستے میں آپ کو نہیں ڈراپ کرنا، ایک پورا نالج آپ تک پہنچانا ہے، آپ کو ایک لائن پر لگا دینا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم کو عالم بنا دیں گے، لیکن آپ کو اتنی لائن پر لگا دیں گے کہ آپ مزید علم حاصل کر سکیں۔ جب بندہ کسی لائن پر نہیں ہوتا تو وہ مزید علم تو حاصل کر ہی نہیں سکتا، اگر اسے لائن مل جائے تو وہ مزید علم حاصل کر سکتا۔ ہم اپنے اس کورس کے ذریعے سے آپ کو ایک لائن لگانے کی کوشش کریں گے۔ آپ ایک لائن پر آ جائیں، اس لائن پر آ جانے کے بعد آپ مزید علم پڑھاتے رہیں، علم ختم نہیں ہو سکتا۔ بہت وسیع چیز ہے، قرآن 30 پارے ہیں، یوں سمجھیں کہ 30 انگلش کی بکس پڑھنی، 30 پارے پڑھنے۔ ہم پورے ایم اے تک 16 کتابیں انگلش کی پڑھتے ہیں، اگر فرق 10 سے لیتے یہ پورا قرآن 30 پارے بنتے ہیں اور 30 انگلش کی بکس بنتی ہیں، لیکن ہم نے اس میں سے گزرنا ہے۔ اس کے آداب کا تعین باقاعدہ ہے، ڈیزائن ہے، اور ہر چیز ترتیب کے ساتھ۔ ٹائم ڈویژن اس کی ہوئی ہے۔ اگر 1 گھنٹے کی کلاس ہے، 35 منٹ ترجمے کے، 10 منٹ تجوید کے، 15 منٹ گرامر کے۔ ہم پہلے کوشش کرتے ہیں کہ پہلے ایک چیز کو تھوڑا روٹ پہ لگا لیں، پھر دوسری چیز کو روٹ پہ لگا لیں، پھر تیسری چیز کو روٹ پہ لگا لیں۔ اب زیادہ ٹائم ہم ترجمے کو دیتے ہیں پہلے۔ ہمیں پتہ ہے بعض کلاسوں میں نے ایسا بھی دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں استاد کی گرامر کی سانو لوڑ ہی نہیں، تجوید کی بھی سانو لوڑ ہے، صرف ترجمہ سیکھنے آئے ہیں یا سارا قرآن سے دو۔ اب ہر بندہ ایک ذہن سے نہیں آتا، کوئی کہتا ہے میرے قرآن سے ہو جائے، کوئی کہتا ہے مجھے گرامر مل جائے، کوئی کہتا ہے مجھے تجوید مل جائے، کوئی کہتا ہے مجھے ترجمہ مل جائے، کوئی کہتا ہے مجھے تفسیر مل جائے۔ اب ہر ایک کی ڈیمانڈ جدا ہے، جب ہر ایک کی ڈیمانڈ جدا ہے تو پھر اس ساروں کی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے ہم نے پھر ایک ایسی مکسچر سی کلاس بنائی ہے، ساروں کی ضرورت وقت کے ساتھ پوری ہوتی ہے۔ جو جس سے آیا ہے، فار ایگزامپل کوئی تجوید لینے آیا ہے تو تجوید بھی اسے وقت پر ملے گی، کوئی گرامر لینے آیا تو گرامر بھی ملے گی، کوئی ترجمہ لینے آیا تو ترجمہ بھی ملے گا، کوئی سمپل قرآن ہی سیدھا کرنے آیا تو وہ بھی اسے مل جائے گا، لیکن وقت لگے گا۔ میں نے آپ کو بتایا ترجمۃ القرآن کورس کے 8 اہداف ہیں۔ پہلا ہدف ہے ٹارگیٹس آف ترجمۃ القرآن کورس، قراءت مع لفظی و باپارہ ترجمہ۔ اس پہ ہم 35 منٹ دے رہے ہیں، 40 منٹ بھی دیتے ہیں، اب بھی آپ کے 40 سے 45 منٹ اسی پر تک، زیادہ ہم اسی کو فوکس کرتے ہیں۔ قراءت مع تجویدی قوانین، کچھ قوانین تجوید کے ہم پہلے قوانین پڑھاتے ہیں، پھر ان قوانین کو امپلیمنٹ کرواتے ہیں، لہجہ بنواتے ہیں۔ اب یہ لہجہ تیسرے نمبر پہ آتا ہے، پہلے کچھ یہ قوانین سمجھ آئیں گے تو پھر لہجہ ہوگا، یہ تیسرے نمبر۔
نمبر پہ قراءت مع ابتدائی گرامر. ابتدائی گرامر آپ کو پہلے سکھائی جائے گی. بیسک پہلے شروع میں بیسک نہیں آئے گی. بیسک آئے گی، ڈیپ نہیں آئے گی. ڈیپ بعد میں آئے گی. یعنی اس پہ کام پہلے ہوگا، اس پہ ہوگا، اس پہ ہوگا. یہ ابھی یوز نہیں ہوگا، یہ بھی ابھی اتنا زیادہ یوز نہیں ہوگا، یہ بھی نہیں ہوگا. فار ایگزامپل رات آپ نے اگر ہمارے پیچھے نماز پڑھی ہو، ہم نے جو صورت آپ کو پڑھائی ہے وہی نماز میں پڑھی ہے. یعنی ہم آپ کو قرآن میں اتنا ٹرم انوالو کر دینا چاہتے ہیں کہ آپ جو نماز میں پڑھیں وہ بھی وہی قرآن پڑھیں جو آپ ترجمے میں پڑھ رہے ہیں. پھر آپ کو سکون بھی ملے گا، آپ کے علم میں اور مزید اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا؟ یہ سارے ہمارے کیا کہتے ہیں ٹیکنیکس ہیں. آپ کو زیادہ کتنا انوالو کر دیا جائے قرآن میں، واٹس ایپ کے ذریعے کر دیا جائے اور کسی رستے سے کر دیا جائے، نماز کے ذریعے سے کر دیا جائے. نماز میں بھی آپ وہی قرآن سنیں جو نماز بار بار وہی پڑھیں. آپ دیکھیں نا، آپ نے کل والا خط پڑھ کر کے پوری زندگی گزار دی. حالانکہ وہ کل والا خط پڑھنا نماز کا حصہ تو نہیں ہے نا. نماز کا حصہ تو قرآن پڑھنا ہے. آپ وہاں قرات لکھا ہوتا ہے، نماز میں قرات فرض ہے، کل والا خط فرض نہیں ہے. یہ کل والا خط ہماری لا علمی کی وجہ سے ہمارے فقہاء نے مختصر ترین سلیکشن کی، لیکن ہم مختصر تسلیم بھی روک کریں نماز پوری زندگی کو اور خاطی پڑھ کے گزار کے ہم اپنی نماز میں قرآن کو بھی انٹر نہیں کر سکتے. تو ہم نے ان ساری چیزوں کو سامنے رکھا ہوا ہے. ڈیپ گرامر کی طرف بھی لے کے جائیں گے، ترتیب کے ساتھ بھی ہوگا، موضوعات بھی ہوں گے. صورت مکمل ہوگی، موضوعات آپ کو ملیں گے، لیکن صورت مکمل نہیں ہوگی، موضوعات بھی نہیں ملیں گے. اس کے علاوہ ہم پہلے ایک صورت پوری مکمل کر لیں گے تاکہ میرے پاس میٹیریل آ جائے، میں چیک کر لوں کون سا بندہ صورت کو پک کر گیا. اگر ہماری کلاس اللہ کرے 100 کی بنے، 100 میں بھی 30 لیڈر چاہیے. اب لیڈروں کو چلاؤ، میں کسی کو اس کی ایم ایس سی ایم اے انگلش ہونے کی وجہ سے تو نہیں کر سکتا نا. میں صورت پڑھاؤں گا، چیک کر لوں گا اس کی صورت پک کر لی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ چل گیا ہے. وہ یہ اپنے ساتھ 2 بندوں کو چلا رہے ہیں، اس کو لیڈر کرنا. پھر 100 کی کلاس کو کنٹرول کرنا آسان ہوگا. ادروائز اتنا 100 کی کلاس کو کنٹرول کرنا ایک بندے کے لیے ممکن نہیں ہوتا. وہ ماحول بنایا جاتا ہے، سسٹم بنایا جاتا ہے. تو ہم ایک صورت پوری کر کے ہم چیک کر لیں گے. ہمارا یہ وقاص بیٹا ہے، یہ مجھے پتہ ہے یہ چل جائے. اظہر صاحب ہے، مجھے پتہ ہے ان کا لیول بھی یہ چل جائے. اور یعقوب صاحب تھے، وہ چل جائے. اسی طرح اور بندے ہم چیک کر لیں گے، یہ نکل جائے گا. اس کو ہم سینٹر میں بٹھا کے ساتھ 2 بندے بٹھا لیں. یہ 4-5-7 دن لگیں گے پہلے کلاس کو کنٹرول کرنے کے لیے. اب استاد کے لیے تو سب سے بڑا میٹر یہی ہے کہ اس نے کلاس کو جیم کر لیا نہیں کر لیا. اگر کلاس ہی منتشر بیٹھی ہے تو استاد نے کیا براہ دے. اس کا پہلی ڈیوٹی ہے کہ کلاس کو جج کرے کہ میری کلاس میں کتنے صحیح بندے آ گئے ہیں، کیسے بندے آ گئے ہیں. وہ ساتھی کی مدد کریں گے نہیں کریں گے، ان سے سبق سننے میں مدد کریں گے یا نہیں کریں گے. ٹھیک ہو گیا؟ چلتے ہیں، کھولیں سے ہمارا سبق. ٹائم ہو گیا، ہم پوری کوشش کریں گے کہ ٹائم پہ شروع کر دیں. 31 منٹ ہو گئے، 32 ساڑھے پہ ہم شروع کر دیا. سورہ صف کھولیں، 28واں پارہ، پیج بتائیں. 31 پیج نکالیں. 31 نمبر پیج، 31 ہاں میں ٹھیک کر رہا ہوں. بول دیا جی؟ اچھا پڑھے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحہ تسبیح کرتے ہیں للہ کے لیے، اللہ کے لیے، جو فی میں سماوات آسمانوں میں، اور ما جو فی میں ارض زمینوں میں، اور ہوا وہ اللہ العزیز عزیز ہے، الحکیم حکیم ہے. یا ایھا اے الذین سارے لوگوں، آمنو جو ایمان لائے، لما
کیوں تقولون تم کہتے ہو ما جو لا نہیں تفعلون تم فعل کرتے کبرا بڑا ہوا مقتن ناراضگی کا باعث اندہ نزدیک اللہ کے تقولو تم سارے کہو ما جو لا نہیں تفعلون تم فعل کرتے ان بے شک اللہ یحب محبت کرتا ہے الذین ان سارے لوگوں سے یقاتلون جو لڑتے ہیں فی میں سبیل رستے اس اللہ کے صف بنا کر کأنہ گویا کہ وہ سارے بنیان دیوار ہیں مرصوص سیسا پلائی اور اس جب قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے نانزل کے لیے قوم اپنی یا اے قومی میری قوم کیوں تؤذون تم سارے اذیت دیتے ہو نی مجھے اور قد تحقیق تعلمون تم علم رکھتے ہو انی بے شک میں رسول اللہ اللہ کا رسول ہوں الیک طرف تمہاری پھر لما جب زاغو وہ ٹیڑے ہو گئے ٹیڑا کر دیا اللہ نے قلوبا دلوں ان کی اور اللہ لا نہیں یادی ہدایت دیتا القوم کو الفاسقین فاسق قوم اور اس جب قال کہا عیسیٰ ابن بیٹے مریم کے عیسیٰ ابن مریم اردو میں کہتے ہیں یا اے بنی بیٹو اسرائیل کے انی بے شک میں رسول اللہ کا رسول الیک طرف تمہاری مصدقاً تصدیق کرنے والا نانزلی کے لیے ما جو بین درمیان ہے یدیہ میرے ہاتھوں من سے تورات سے اور مبشرن خوشخبری دینے والا ہوں بے ساتھ رسول ایک رسول کے یاتی وہ آئے گا من سے بعدی میرے بعد اسم نام اس کا احمد ہوگا پھر لما جب آ گئے ان کے پاس بے ساتھ بینات واضح نشانیوں کے ساتھ قالوا ان ساروں نے کہا آزا یہ سحر جادو ہے مبین کھلا
من من پڑھتے گئے من من وہ نون ادغام ہو جاتا من من اس سے جو افطرا باندھتا ہے اللہ پر اللہ اللہ پر الکذب جھوٹ اور ہوا وہ شخص یدعا بلایا جاتا ہے الہ کی طرف اسلام کی طرف اور اللہ لا نہیں یادی ہدایت دیتا القوم کو الظالمین ظالم قوم جی پڑھ لیجیے ایک منٹ بسارے پاٹھ چلو بغیر سننے جی جو آواز آتی ہے انگلی لگائیں اس پہ جو نئے بندے ہیں وہ بس آج سنتے جائیں جو میں نیا سبق پڑھاؤں گا وہ ایزی کر کے پڑھاتے ہیں جو پچھلا ہوتا ہے وہ چلتا رہے نئے سبق کو وہ صحیح یاد کریں ہاں شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم صباحہ تصدیق کرتے ہیں ٹھیک ہے پڑھیے للہ اللہ کی ما جو فی میں اس السماوات آسمانوں میں ہے اور ما جو فی میں الارض زمین میں ہے اور وہ اللہ العزیز و عزیز ہے الحکیم و حکیم ہے یا ایو اے لوگو اے اللہ زینہ سارے لوگوں آمنو جو ایمان لائے ہو لیما کیوں تقولونا تم کرتے ہو تم کہتے ہو ما جو لا نہیں تفعلون تم فیل کرتے ہو جی کابورا بڑا ہوا مقتن ناراضگی کا باعث عند اللہ کے ہاں ان کہ تم کہو ما جو لا نہیں تفعلون جی آگے حضرت صاحب آگے آپ پڑھیں اتنا بے شک اللہ یحب کو محبت کرتا ہے اللہ جی نے تم سارے لوگوں سے یقاتلون جو لڑتے ہیں فی میں سبیلی اس کے راستے میں صفن صفے باندھ کر کاننا ان گویا بنیان ان دیوار ہے مرصوص سیسا ملائی اور اس جب کالا کہا موسیٰ نے قومی اپنی قوم سے یا قوم اے قوم لما کیوں تو حضوننی تم اذیت دیتے ہو اور قد تحقیق تا تم عالمون تم جانتے ہو انی بے شک میں رسول ہوں الیکم تمہاری طرف فلما پھر جب زاو ٹیڑھا ہوا ٹیڑھے ہو گئے ازاغا ٹیڑھا کر دیا اللہ نے قلوبہم ان کے دلوں کو اور اللہ نے لا نہیں یادی ہدایت دیتا قوم کو فاسقین عیسیٰ علیہ السلام نے ابن مریم کے بیٹے کو یا بنی اے بیٹو اسرائیل انی بے شک رسول اللہ کے رسول ہیں علیکم میری طرف سے میں تمہارے سے مصدق کر تصدیق کرنے والا لے کے لیے ماں جو بہنا جدیہ اس ہاتھوں میں تورات میں سے اور مبشرا خوشخبری دینے والے بے رسول کے ساتھ جاتی آئے گا من سے بعدی میرے بعد اسم اس کا نام ہو احمد فلما جب وہ آئے ہم ان کے پاس بل ساتھ بلبین وسیع نشانیوں سے کالو ساروں کا حاضر جی سحر مبین
کھلا جادو ہے. جی آگے جی ایسا پڑھو ومان ازلم اور آواز من جو من کون کون ازلم بڑا ظالم ہے بڑا ظالم ہے مم من میں مم سے من جو افترا بند ہے اللہ پر اللہ پر الکاذب جھوٹ وا اور ہوا کو یدعا بلایا جاتا ہے الی طرف اسلام کی طرف وا اور اللہ لا نہیں یہدی ہدایت دیتا القوم الظالمین ظالم قوم. پڑھو جی بھائی سبق سبح تسبیح کرتے ہیں لے کے لیے اللہ کی ما جو فی السماوات فی میں السماوات آسمانوں میں وا اور ما جو فی الارض زمینوں میں وا اور ہوا وہ اللہ العزیز جو عزیز ہے الحکیم جو حکیم ہے. یا ایوہا اے الذین سارے لوگوں آمنو جو ایمان لائے ہو لما کیوں تقولون تم کہتے ہو ما لا تفعلون جو تم نہیں کرتے کبرا بڑا ہوا مقتن ناراضگی کا باعث انتا نزدیک اللہ کے ان کہ تقولو تم کہتے ہو تم کہو ما لا تفعلون جو نہیں کرتے تم. ان اللہ بے شک اللہ یحب محبت کرتا ہے اللہ زینہ ان سارے لوگوں سے یقاتلون جو لڑتے ہیں فی بے سبیل راستے ہی اس کے صفیں بنا کر کأنہم گویا کہ وہ بنیان دیوار ہے مرصوص سیسہ پلائی. اولا اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے قوم ہی اپنی قوم کے لیے یا قوم اے میری قوم لما کیوں تؤذونا مجھے اذیت دیتے ہو نی مجھے وقت اور گویا کہ تعلمون تم علم رکھتے ہو انی بے شک میں رسول اللہ ہے اللہ کا رسول ہوں الیکم تمہاری طرف بھیجا ہوا. فلما پھر جب زاغو ٹیڑے ہو گئے عذاب اللہ نے ٹیڑا کر دیا قلوبہم ان کے دلوں کو واللہ اور اللہ لا نہیں یادی ہدایت دیتا القوم قوم کو فاسقین فاسق قوم کو. وَإِذْ اور جب قالا کہا عیسیٰ علیہ السلام نے ابنوں بیٹے مریم سے یا بنی اے بیٹو اسرائیل کے انی رسول اللہ ہے تحقیق میں بے شک میں رسول اللہ ہے اللہ کا رسول ہوں الیکم تمہاری طرف بھیجا ہوا مصدقاً تصدیق کرنے والا لما کے لیے جو بینا درمیان یدیا میرے ہاتھوں کے من التورات من سے تورات سے وشرن اور خوشخبری دینے والا برسول ساتھ ایک رسول کے یاتی آئے گا من بعدی میرے بعد اسمہ نام اس کا ہوگا احمد. فلما پھر جب جاءہم آ گئے ان کے پاس بالبینات پوری دلیلوں کے ساتھ واضح دلیلوں کے ساتھ واضح نشانیوں کے ساتھ قالوا کہا ھذا یہ سحر جادو ہے مبین کھلا ہوا. ومن اور کون اظلم ظلم کرتا ہے من سے اس سے جو افترا باندھتا ہے اللہ پر الکاذبہ جھوٹ اور وہ یدعا بلایا جاتا ہے الی طرف اسلام کی واللہ اور اللہ لا نہیں یادی ہدایت دیتا القوم الظالمین ظالم کو. ٹھیک ہو گئی. اگلی دو آیتیں میں پڑھاتا ہوں آپ کو. کل دو پڑھی تھی تو آج پڑھ کے رکوع مکمل. ٹھیک ہو گیا. آسان ہے. آپ ان کو جو نئے عوام ہیں نئے سبق کو غور سے پڑھیں. پچھلا نہیں آتا وہ چھوڑ دیں. ابھی وہ گزر گیا نا وہ 2 دن میں سو گیا لیکن اس سے پریشان نہیں ہونا پچھلا نہیں آتا. آج آنا چاہیے. جو چیز میں نے نہیں پڑھائی میں اس کے بارے میں پوچھ ہی نہیں رہا. جو میں پڑھاؤں اس پر فوکس رکھوں بس. آگے کیا ہے وہ جانے ہم جانے ہمارا جانے کہاں. آپ پچھلے کو ریڈی رکھیں. جو اب پڑھا رہا ہوں اس کو فوکس کریں کہ اب استاد کیا کہہ رہا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگے بڑھیں. یریدون وہ سارے ارادہ کرتے ہیں. یہ ارادہ یریدو سے آیا, ارادے لفظ ہے. یریدون وہ سارے ارادہ کرتے ہیں. لام زیلے تاکہ, یہ لام زیلے دوسرا لام کی دوسری ٹائپ آ گئی. پہلے آپ نے پڑھا لام زیلے کے لیے, اب ایک لام زیلے ایک اور قسم ہے, اس کو کہتے ہیں لام کئی. وہ جو لام آپ نے پڑھے اسے کہتے ہیں لام جارہ. اس چکر میں ابھی نہیں میں بڑھنا چاہتا, بس آپ دوسرا سمجھ لیں کہ یہ دوسرا لام ہے. اس کے معنی ہے تاکہ, لام زیلی تاکہ یطفئو وہ بجھا دیں. اطفا یطفئو, یطفئو میں نہیں بجھانا, اطفا یطفئو وہ بجھا دیں. نورا نور کو, اللہ ہے اللہ کی. اب نور بھی اردو کا لفظ ہے, اللہ بھی اردو کا لفظ ہے, اس میں تو آپ کو معنی کا کوئی پریشانی نہیں ہے. یطفئو کو آپ نے یاد رکھنا, لام زیلے کو یاد رکھنا ہے تاکہ یطفئو کو یاد رکھنا. یہ نیا لفظ ہے. یریدون بھی اس سے بھی ارادہ اردو کا لفظ نکل رہا ہے. ارادہ یریدو ارادہ کرتے ہیں, ہم بالکل وہی معنی کر رہے ہیں. اگر کہ ترجمہ نگاروں نے لکھا ہے وہ چاہتے ہیں, لیکن اس سے ہمارا مقصد پورا نہیں ہوتا کہ ہم فہم دینا چاہتے ہیں, جو ہم نکالنا چاہتے ہیں چیزیں وہ نکلے. بالکل اسی ورڈ میں ترجمہ کریں جو ہم چاہتے ہیں. یریدون وہ ارادہ کرتے ہیں, دھیان دے لے تاکہ یطفئو وہ بجھا دے نور اللہ اللہ کے نور کو, بے ساتھ افواہ. افواہ افواہ کس زبان کا لفظ ہے؟ اردو کا بھی ہے, پنجابی کا. افواہ میری منہ سے جو چیز نکلتی ہے اسے افواہ ہے. افواہہم افواہوں سے, اپنی. اب افواہوں کا معنی کئی کیے گئے ہیں. افواہ کا معنی کوشش بھی ہے, افواہ کا معنی حکمت عملی بھی ہے, ٹیکنیکس بھی ہے, ٹھیک ہے نہیں, پھونکے بھی ہیں. افواہ پھونکے بھی کی گئی, تو پھونک مار تک مطلب کوشش ہی کرتی ہے. اب اللہ کا نور کوئی دیوت نہیں ہے, اب اللہ کے نور سے مراد اسلام ہے. اب اسلام کو پھونکوں سے تو نہیں بجایا جا سکتا نا, یہ تو مثال دی گئی. پھونکوں سے مراد ہے حکمت عملی. اب انگریزوں نے, کافروں نے اسلام کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے بھوکے تو نہیں مارے نا, انہوں نے جو ٹیکنیکس اختیار کی وہ میں نے یہ ترکیب آ جائے گا, پھونکے آ جائے گا, کوشش آ جائے گا. پڑھے بے ساتھ افواہ منہ کی پھونکوں سے, اپنی واہ اور اللہ اللہ متم تمام کرنے والا ہے. متم لفظ تمام سے آیا ہوا ہے. تے میم میم تمام, یہ میم میں جو شد ہے چھوڑ دو, ضرور تھی میری پاس مسئلہ گڑبڑ کرتا ہے. یہ ڈبل میم دو میموں کو یاد کرتی ہے, شد والی میم دو میموں کو ظاہر کرتی ہے. تو تمام تے میم میم تمام, متم تمام کرتا ہے. نورے نور ہی اپنے, واہ اور دو اگرچہ کاریا قرات کرے. قرات اردو کا لفظ ہے, پنجابی میں بولے ماں قرات کیا, میں قرات محسوس کروں, کرچی میں نہیں آتی کاریا ناپسند کرے. الکافرون سارے کافر. یریدون سارے ارادہ کرتے ہیں تاکہ یطفئو وہ سارے بجھاتے نور اللہ اللہ کے نور کو, بے ساتھ افواہ ان کو, اپنی واہ اور اللہ اللہ متم تمام کرنے والا ہے. نور ہی اپنے واہ اور دو اگرچہ کاریا ناپسند کرے. الکافرون سارے کافر. یریدون وہ سارے ارادہ کرتے ہیں تاکہ یطفئو وہ بجھا دیں نورا نور کو, افواہ ان کی پھونکوں, اپنی ماں اور اللہ اللہ متم تمام کرنے والا ہے. نور ہی اپنے واہ اور دو اگرچہ کاریا ناپسند کریں, قرات کریں. کافرون سارے کافر, یعنی اللہ اپنے نور کو پورا کرے گا, سارے کافر ناپسند کریں. کافروں کو یہ بات پسند آئے یا نہ آئے
اللہ نور کو پورا کرے گا. کافر اپنا کام کریں گے, نور کو بجھائیں گے, اللہ اپنے نور کو مکمل کرے گا. اب اللہ کی حکمت کیا ہے وہ جانے اور اس کا جانے کام. پیغمبروں کو پہلے بھیجتا رہا ہے, آپ بھی بندوں کو توفیق دیں. اب پیغمبر تو نہیں آئیں گے. اب کافر نے تو اپنی ڈیوٹی کرنی ہے اللہ کے نور کو بجھانے کی. اب اللہ کس کو توفیق دیتا ہے ان کے مقابلے میں کہ وہ اللہ کے نور کو قائم کرنے میں رول پلے کرے. تو یہ اللہ کی حکمت ہے, جس کو چاہے توفیق دے. کافروں کو یہ عمل پسند نہیں ہے. پڑھے اس کو, شاباش. رسول کو ارسال کرنا میں نہیں. اردو میں وہی لفظ یوز ہو سکتا ہے, ارسال بھی وہی مانی ہے. پھر پڑھے, ہوا وہ اللہ الذی جس نے ارسال بھیجا رسولا رسول کو اپنے بے ساتھ خدا ہدایت کے ساتھ اور دین حق لمز لی تاکہ یہ وہ لمز لی تاکہ والا دوبارہ آگے جو زیرہ وہ ظاہر کرتے غالب کر دے. ظاہر بھی اردو سے دو زہر ہو رہا ہے, ظاہر کر دے اس دین کو اللہ پر دین کل ہی سارے کل ہی سارے اور لو اگرچہ شارعہ ناپسند کریں مشرک. یہ پچھلی آیت میں آ گیا. اب اس میں دیکھو کون سا لفظ نیا ہے. ہوا پرانا, الذی پرانا, ارسلہ اردو کا لفظ ہے, رسول اردو کا لفظ ہے, خدا اردو کا لفظ ہے, ہدایت دین اردو کا لفظ ہے, حق اردو کا لفظ ہے, جو زیر و زہر کرنا یہ اردو کا لفظ ہے. بے ساری ہلاک پڑھ لیا آپ نے, دین اردو کا لفظ ہے, کل اردو کا لفظ ہے, قاریہ اردو کا لفظ ہے, مشرک اردو کا لفظ ہے. کوئی ورڈ اس میں عربی کا ایسا نہیں ہے جس کا معنی آپ کو نہ ہو یا آپ معنی اخذ نہ کر سکتے. آپ کر سکتے ہوا اللہ الذی جس نے ارسلہ بھیجا رسولہ رسول کو اپنے بے ساتھ الہدا ہدایت کے اور دین الحق کے حق کو لمز لی تاکہ جو زیرہ وہ ظاہر کرے. وہ سے مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم, وہ رسول جس کو بھیجا گیا ہے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ وہ ظاہر کرے, غالب کرے. رسول اللہ کا مقصد یہ ہے کہ وہ دین کو غالب کرے, یوں زیرہ ظاہر کرے اس دین کو اللہ پر دینوں کل ہی سارے دینوں پر اس دین کو غالب کرنا. یہ رسول اللہ کی آمد کا مقصد ہے, مقصد بعثت مصطفیٰ. اور لو اگرچہ شارعہ ناپسند کریں مشرک کو. پھر پڑھیں ہوا وہ اللہ الذی جس نے ارسلہ بھیجا رسولہ رسول کو اپنے بے ساتھ خدا ہدایت کے ساتھ اور دین کے ساتھ الحق کے ساتھ. اب یہ جو الف لام لگے ہوئے ہیں ہمیں کو پڑھنے کی ترجمے میں ضرورت نہیں. الحق پڑھنے کی ضرورت نہیں. آپ کہتے ہیں آپ نے ابھی اردو فہم نکال رہے ہیں, وہ جب گرامر میں ہم جائیں گے تو آپ کو بتائیں گے یہ الف لام کیوں لگا ہوا ہے, کیا ہے اس کا معنی, کیا ہے, وہ بات کی بات ہے. لمز لی تاکہ جو زیرہ وہ ظاہر کر دے, غالب کر دے اس دین کو اللہ پر دینوں پر کل ہی سارے اور لو اگرچہ
बच्चे कारिया नापसंद करें मुशरिक सारे पढ़ो शाबाश लिसन बेटा नो नाइस जी दीन हक और दीन हक के साथ युद्ध और ताकि दायर कर दे अलग दीन तमाम दीनों पर कुल एक नाम लाओ और बच्चे कार्य मुशरिक लोग इससे नापसंद करें जी जुबैर से पढ़ो वह अल्लाह अल्लाज़ी जिसने अरसला भेजा रसूलहू अपना रसूल बिल मेरे साथ ला हदायत के साथ व दीन हक और दीन हक ले के लिए ले ताकि युद्धराहू ज़हर कर दे वो ज़हर कर दे अला उस दीन को हाँ अला पर अदीन सारे दीनों पर सारे दीनों पर वाह और लाओ अगर अच्छे कार्य नफन करें अब इसको सारे अल्लज़ीना सारे लोगों आमनू जो ईमान लाए हो ये आपने पहले पढ़ा हुआ है किधर दूसरी आयत में रोज पढ़ते हुई है हल क्या ये नया लफ्ज़ हल क्या अदुल्लु मैं बताऊं तुम सारों को तिजारत अला के बारे में तिजारत के बारे में तुनजी निजात दे तुनजी उर्दू का लफ्ज़ अंजा युनजी निजात नून जीम ये अगर फलां नाजी है और फलां नारी है नारी में नहीं आगा नाजी में नहीं नजात पाने वाले तो नून जीम ये नजी नजात पाने वाले ठीक है तुनजी निजात दे तुमको में से अज़ाब से अलीम अलमनाक या युवा है अल्लज़ीना सारे लोगों आमनू जो ईमान लाए हो हल क्या अल अंत मुस्लिम क्या तू मुस्लिम है अल अंत पाकिस्तानी क्या तू पाकिस्तानी है ये इसी से सवाल है ये इस्तिफाम है इससे सवाल किया जाता है हाल से ये WH वर्ड के बदले में नहीं है हेल्पिंग वर्ड के बदले आर यू मुस्लिम आर हेल्पिंग वर्ड है हेल्पिंग वर्ड से सवाल होता है अगर वो शुरू में लगा दें तो हाल से भी सवाल होता है हाल क्या अदुल्लु मैं बताऊं तुमको अला के बारे में तिजारत के बारे में अब अला आपने पहले पढ़ा है पार अब क्योंकि आगे वर्ड ऐसे है कि यहाँ वो पार करें तो मजा नहीं है लेकिन अगर पार करना ही चाहते हैं फिर इस तरह मानी करें अदुल्लु मैं आगाह करूं तुम सारों को अला पर तिजारत पर ये जो प्रीपोजिशंस होते हैं ये प्रीपोजिशन में प्रीपोजिशन को सेट किया जाता है अगले लफ्ज़ से पिछले लफ्ज़ को कैसे मैंने जोड़ना है ये प्रीपोजिशन अंग्रेजी में नहीं ऐसी करते वो तंग करते हैं आई एम गोइंग टू स्कूल आई पुट द बुक ऑन द टेबल या एट द टेबल या ओवर द टेबल की लाना ये समझ में नहीं आनी तो प्रीपोजिशन चक्कर देते हैं अरबी में भी ये चक्कर देते हैं वो आपका फहम है कि आपने इसको सेट कैसे करना अला के बारे में तिजारत उर्दू का लफ्ज़ है तिजारत के बारे में तुनजी निजात दे तुम सारों को में से अज़ाब से अलीम अलमनाक आप अलीम अलमनाक से उर्दू का लफ्ज़ वो निकल रहा है सारा पढ़े लोगों आमनू जो ईमान लाए हल क्या अदल को मैं तुम्हें बताऊं अला पर तिजारत पर तुनजी को जो तुम्हें निजात दे मिन से अज़ाब अलीम बड़े अलीम अज़ाब अलीम से क्या मैंने कहा अरबी को मशहूर करो उर्दू में अज़ाब अलीम और उर्दू में अरबी को मशहूर करो सारे ईमान लाओ दे में नहीं हो गए तो आगे वो आ माना यो मिनून तो मिनून तुम सारे ईमान लाओ बे साथ अल्लाह वाह और रसूल ही उसके वाह और तुजाहिदूना जिहाद करो ये लफ्ज़ पहले पढ़ा है कौन पढ़ा इन्ना अल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युकातिलूना वो युकातिलूना ये जिहाद करो फी सबील रस्ते अल्लाह बे साथ अमवाल क्या मानी तुम्हारे वाह और अनफुसे नफ्स जान
अनफुसिकुम ज़ालिकुम यही ज़ालिकुम यही खैरुन खैर है अल्हम्दुलिल्लाह के लिए तुम्हारे लिए इन अगर कुन हो तुम हो जैसे कुन फयकून हो जा ये कुन हुई है कुन हो तुम हो तालमून क्या मतलब तुमिनूना तुम ईमान लाओ बिल्लाह और रसूल ही उसके रसूल पर और मुजाहिदूना जिहाद करो फी सबीलिल्लाह अल्लाह की राह में बेअमवालिकुम अपने मालों के साथ अनफुसिकुम और अपनी जानों के साथ ज़ालिकुम यही खैरुन खैर है बेहतर है खैर में नहीं बेहतर है लकुम तुम्हारे लिए इन अगर कुन हो तुम इल्म रखते हो ठीक हो गया फिर इसको जरा टेस्ट करें दो दिन इसको सही पकाएंगे पकाने के बाद फिर अगली सोल्यूशन करें हमारा मेन फोकस 35-40 मिनट तर्जमे को देना है अगले जो 2 काम है तजवीद और ग्रामर उसको थोड़ा थोड़ा टाइम रखो और थोड़े टाइम के जरिए से उसकी बुनियाद बनानी है वो चीज़ें आम आदमी के रेलेवेंट से नहीं होती उनका कोई ताल्लुक नहीं होता लेकिन वो कुरान को पढ़ने के लिए ज़रूरी है लेकिन वो खुश हैं जिधर वो अंग्रेजी ग्रामर वार को नसना पढ़ नहीं हो इसी तरह अरबी ग्रामर से भी आप लोग पढ़ते हैं लेकिन चूंकि वो कुरान को समझने में इंतहाई ज़रूरी है उसके बगैर कोई समझ ही नहीं लेकिन उनको खुश सब्जेक्ट को इंटर ज़रूर करना है लेकिन टेक्निक से करेंगे इंशाअल्लाह ठीक हो गया आपका काम है बस फॉलो करते हैं अब कल इंशाअल्लाह सूरत पूरी होगी आप में से जो अब आप उसको तैयार कर लेंगे उससे लीडर बना उनके साथ एक 2 मिनट बता दें फिर इंशाअल्लाह आगे काम आसानी से चलेगा हमें मेन ये है कि पूरी क्लास अल्लाह करे मेरी दुआ है कि बंदे 100 पूरे हों बंदे 100 पूरे हों और हम 100 को बढ़ाएं 2 महीने के बाद हम 100 पर रिजल्ट दें ये हमारा भी टेस्ट है ना मरकज ये चीज़ें चेक करता है इसने 100 बंदों की क्लास लगाई है प्रोग्रेस क्या है और क्या इसको अगर इससे बड़ी क्लास दी जाए तो ये मैनेज कर लेगा या नहीं कर लेगा या क्या कुरान पढ़ाने के लिए इससे बड़े भी क्लासेस बनाई जा सकती है वो भी टीचर्स की एबिलिटी को चेक करते हैं कि टीचर क्या कितनी डिलीवर करने की पावर रखता है हम भी चाहते हैं कि अगर मैंने बच्चों की 80-90 की लगाई है उस पर प्रोग्रेस आई है आपकी भी आए बातर शहर है ज़मीन एक है मट्टी एक है तो माहौल अच्छा है अब देखें ना हमारे रियाज साहब को इनकी तीसरी पढ़ने वाली बेटी ने ले आई ये कह रहे थे कि मुझे उसने मोटिवेट किया है कि मैं तर्जमा पढ़ूँ हालांकि उसने तीसरी पढ़ दी है वो स्टेज पे आई उसने रोल प्ले किया वालिद मुतासिर हो गए यार मेरी बेटी अगर पढ़ रही है मुझे भी पढ़ना चाहिए तो यही होता है कहीं घर में बेटी की तरफ से मोटिवेशन मिल जाती है कहीं बेटी की तरफ से अब हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है वो तजवीद है तजवीद की मैंने कल आपको तारीफ बताया मानी बताया था तजवीद के लुग़वी मानी सुतरा करना उम्दा करना अच्छा ठीक हो गए इस्तिलाही मानी क्या है इसका लुग़वी मानी ये ज़बान जिस ज़बान में ये लफ्ज़ बना है हरूफ को जिस जगह से निकालना चाहिए उधर ही से निकालना हरूफ को मखारिज से निकालना एक और हरूफ को सिफात से पढ़ना जैसी सिर्फ वैसा पढ़ो यही उसकी तारीफ है तजवीद के लुग़वी मानी इस्तिलाही मानी हरूफ को उनके मखारिज के साथ सिफात के साथ पढ़ना हरूफ कितने 29 कितने 29 कौन कौन से अलिफ बा ता सा जीम काफ खा दाल जाल रा ज़ा सीन शीन स्वाद दाद ता ज़ा ऐन गैन फा काफ काफ लाम मीम नून वाव हा हमज़ा या अब ये 28 हरूफ को कितने ग्रुप में तकसीम किया गया 5 कितने ग्रुप में 5 पहले ग्रुप का नाम हरूफ मुस्तालिया क्या नाम है क्या नाम है कितने हैं कौन कौन से कितने 7 28 में से 7 निकल गए पीछे कितने रह गए 21
اب ان کو کرتے کیا ہیں؟ ان کو موٹا پڑھتے ہیں کیا اور پڑھ منہ مار کر صاد یہ کاف درود کیا موٹا قاف ٹھیک ہو گئے یہ ان کو موٹا پڑا جاتا ہے آگے حروف لین کتنے دو ایک واو لین اور دوسرا ایک واو لین اور دوسرا یہ پہلے سوال ان پہ ہوتا ہے یہ بنتے کیسے ہر واو لین نہیں ہوتی ہر واو یا لین ہر یا لین بھی نہیں ہوتی وہ واو لین یا واو تو آئے گی قرآن میں اب آپ نے غور کرنا ہے یہ واو کون سی ہے واو لین ہے واو مدہ ہے یا لین ہے یا مدہ ہے اب اس میں ڈیفرنس کرنا ہے واو لین یا لین وہ ہوتی ہے واو ساکن ہو یا ساکن ہو اور پیچھے زبر آ جائے واو ساکن ہو یا ساکن ہو پیچھے زبر آ جائے اسے واو لین یا لین کہتے ہیں کیا کرتے ہیں نرمی سے کیسے پڑھتے ہیں اور اس کی زیادہ پریکٹس کس صورت میں ہے سورۃ قریش آپ لیلا پہ قریش پڑھیں گے اس میں پریکٹس ہو جائے گی آپ کو بینر پہ انشاءاللہ پریکٹس بھی کرائیں گے آگے چلتے ہیں حروف قلقلہ کتنے 5 کتنے 5 حروف قلقلہ کتنے 5 اب قلقلہ کتنے 5 کون کون سے قاف طا با جیم دال کتب الجد اس کا مجموعہ بنتا ہے قاف طا با جیم دال قاف طا با جیم دال کتب الجد یہ 5 حروف ہیں ان کو حروف جیسی آواز واپس جا رہی ہے اگر حروف قلقلہ ساکن ہو پہلا قانون سن لیں ابھی صرف قانون بتا رہے ہیں میں نے آپ کو بتایا نا کہ قانون ابھی تجویدی قانون لہجہ نہیں لہجہ اس کے بعد آ رہا ہے میں لہجہ بنوانے کی ابھی نہیں بنا میں قانون بتا رہا ہوں یہ ترجمہ بتایا اب تجویدی قانون بتا رہا ہوں یہ قانون ہے بس ابھی قانون پہلے سیکھیں پھر لہجہ کیسے بنانا ہے ادا کیسے کرنا ہے وہ بعد میں بتائیں وہ لہجہ نمبر کیا ہے جی قلقلہ حروف قلقلہ کتنے 5 اور کون کون سے اگر یہ قرآن میں ساکن آ جائے ان پہ جزم آ جائے ساکن کون سے ہوتا ہے جزم آ جائے تو قلقلہ خوب کرتے ہیں کیسے کرو اب کا ساکن ہے اب اج اد ات پھر پڑھ اب یہ قلقلہ ہے یہ جو میرے لہجہ ہے نا یہ قلقلہ ہے اب اج اد ات اس کو قلقلہ کہتے ہیں اب یہ پریکٹس کی صورت میں سب سے زیادہ آخری صورت سے پہلے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد 4 قلقلے اس ایک صورت میں آخر میں آ رہے ہیں ایک رہ جاتا ہے وہ دعا وہ کسی اور جگہ پریکٹس کرا دیں آپ صورت الگ یاد کریں گے قلقلہ ٹھیک ہو جائے قاری اسی طرح قاری کا کام ہے پریکٹس کرنا جی پھر مستعلیہ میں ہمارا طا ہے اور قاف ہے وہ قلقلہ میں بھی آیا ہے یہ ڈفرنس کیوں ہے وہ یہ ادھر بھی موٹا ہی پڑا جاتا ہے لیکن یہ قلقلہ بنتا تب ہے یہ ساکن آئے گا وہ جو موٹا پڑا جائے گا تو جس حالت میں ہوا موٹا پڑ جائے گا زبر ہوئی تب بھی موٹا زیر ہوئی تب بھی موٹا پیش ہوئی تب بھی موٹا یہ قلقلہ تب بنے گا جب یہ ساکن ہوگا تو یہ اس طرح کی ساؤنڈ ساکن کی پوزیشن میں کی جائے ورنہ ادروائز وہ توئے پر زبر ہو تو وہ پڑھتے موٹا ہی ہو لیکن قلقلہ اس پر نہیں ہوگا قلقلہ ساکن حالت میں سفیشنٹ پھر سنیں حروف ہجا کتنے کون کون سے الف تا یا الف تا یا کتنے حصوں میں تقسیم کیا 5 میں پہلے کون کون کتنے کون کون سے کیا کرتے بڑے بڑے دوسرے حروف لین کتنے کون کون سے اور یعنی کب بنے گے جب یہ ساکن ہو اچھے سے کیا کرتے ہیں کون سی صورت میں پریکٹس ہوگی قریش وہ
आखिरी सिन 10 सूरतों में से दूसरी सूरत जो आखिरी 10 आपको याद होती है। अरबी में कर कहते हैं कौन कौन से? काफ वा बा जीम दाल। अरबी में कर कहते हैं काफ वा बा जीम दाल। अगर ये साकिन हो तो क्या करते हैं? करो खूब करते हैं। कैसे करो? आप सुना नहीं, ठीक है? ये कुरान है, मैच्योरिटी दिखा है, छोटे बच्चों की बात ना करें, ठीक है? क्लास में ये अनमेच्योरिटी नहीं शो करें। ये कुरान है, हम कुरान की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपको कुरान के अंदर ले आएंगे, आप ऐसे महव हो जाएंगे, आप कहेंगे कि ये कुरान के माहौल में आगे इंशाल्लाह। टाइम एक ही घंटा लगाएंगे, 1 घंटा 10 मिनट। हमने बहुत कुछ मैनेज करना है, शॉर्ट टाइम, प्रॉपर माहौल, पूरा इल्म, कामिल इल्म, और कोई नुक्स न निकाले, कमजोरी न शो करे हमारे अंदर, इल्ज़ाम न लगाए यार नहीं कोर्स मैंने किया मज़ा नहीं आया, बल्कि वो बैठ जाए तो वो कहे कि वाकई मज़ा आया। जी साकिर की ज़ात जिस पे जज़म है, साकिर होता है जिस पे जज़म है, वो आएंगे, आ जाए। उनका बैनर आ रहा है तो थोड़ा आगे चलेंगे, ठीक हो? आगे चलते हैं, ग्रामर पे आ जाते हैं। मैंने कहा वो यहाँ कितनी ज़बानें पढ़ाएंगे? कौन कौन सी? इंग्लिश, उर्दू। आप इंग्लिश बोलें तो जुमला कितनी किस्म का होगा? कौन कौन सा? नॉमिनल एंड वर्बल। उर्दू बोले जुमला कितनी किस्म का होगा? कौन कौन सा? अरबी बोले जुमला कितनी किस्म का होगा? जो कालिमात निकलते हैं जुमले को बनाने के लिए वो कितनी किस्म के होते हैं? कौन कौन से? इसम, फेल और या इसम हो सकता है, या फेल हो सकता है, या हर्फ हो सकता है। या इसम हो सकता है, या फेल हो सकता है, या हर्फ हो सकता है। ठीक हो गया? हम सबसे पहले इनको इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, अरबी में अज्जाए कलाम कहते हैं। ये बेसिकली 3 ही होते हैं, इसम, फेल और हर्फ। ठीक हो गया? अब इसम, हम अरबी में कुछ इसम ऐसे याद कर लेंगे जो कल मैंने पढ़ाया। अभी जस्ट आपने इनकी अदायगी ठीक करनी है, मानी नहीं देखना, ये वैद है ये भी नहीं देखना, तस्नीया है ये भी नहीं देखना, मुज़क्कर है ये भी नहीं देखना, मुअन्नस है ये भी नहीं देखना। अभी पहला काम क्या करना है? आवाज़ सही करना। पढ़ो, आज़ा, आज़ानी, आउलाए, आज़ी, आदानी, आउलाए, ज़ालिका, ज़ालिका, उलाइका, तिलका, तानिका, उलाइका, अल्लज़ी, अल्लज़ाने, अल्लज़ीना, अल्लती, अल्लज़ाने, अल्लाती, अल्लवाती, अल्लाई। यही पढ़ो। अभी इनके मान निशानी को पहले लफ्ज़ रटे जाएं, फिर उसके बाद मानी, फिर ये मुअन्नस है, मुज़क्कर है, जमा है, ये है। आपके ये व्हाट्सएप में आया हुआ है, आप जुमला इस्मिया का PDF खोलेंगे, ये सारे आ जाएंगे। तजवीद के PDF खोलेंगे, वो आ जाएंगे। फेरिया का PDF खोलेंगे, फेल आ जाएंगे। यूट्यूब पे चैनल भी आ गए, सब्सक्राइब कर सकते। और कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? कल इंशाल्लाह सूरत मुकम्मल होगी। हमारे 4 दिन पूरे विभिन्न जगह क्लास लगानी है, विभिन्न जैसे 4 पूरे हो गए, क्योंकि 8 छुट्टियाँ इतवार आ जाएंगी। मैंने साथ ही तो ठीक है, आपको छुट्टियाँ बता दी, अभी जी अभी ऐड कर लें, आपका फॉर्म आ जाए, ऐड हो जाए।